دوبارہ نکاح کروں تو مجھے جو ہے مولانا صاحب بہت پسند ہے، تو میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو کریں گے؟ کون سے مولانا صاحب؟ جو بیٹے ہیں مولانا صاحب ان سے۔ مولانا صاحب شادی شدہ ہیں الحمدللہ۔ ڈراپ کر دیں کال پلیز۔ چلیں جی نیکسٹ تم کہیے۔ میرے کو مولانا صاحب سے سوال تھا میرا کہ میں 35 سال کی بیوہ ہوں اور میرے بچے بھی نہیں ہیں، اچھا، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اسلامی طریقے سے دوبارہ نکاح کروں، تو مجھے جو ہے مولانا صاحب بہت پسند ہے، تو میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو کریں گے؟ کون سے مولانا صاحب؟ جو بیٹے ہیں مولانا صاحب ان سے۔ مولانا صاحب شادی شدہ ہیں الحمدللہ۔ ڈراپ کر دیں کال پلیز۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، وفا تم نہ دیکھو سبحان اللہ کہ ہرگز کسی زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے، حفاظت کرو اپنے ایمان و دین، زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے، چلو جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ لو سلام آخری اب ہمارا، اب وقت رخصت آیا، جاؤ حافظ خدا اب تو بھاگا، ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ، ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ، رمضان خوش ہو کے ہونا روانہ، رمضان ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ، ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ، ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ جا رہا ہے یہ مہینہ، پھر نہ جانے آئے کب، معاف کر دے ہم کو مولا مصطفیٰ کے نام پر، معاف کر دے ہم کو مولا۔ میرا یشما سے سوال ہے
جی کہ میں ان کے ہانیہ عامر کی بہت بڑی فین ہوں اور میں نے ان کا انسٹاگرام بھی دیکھا ہے. دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں یہ دونوں. آپ کی اور ہانیہ عامر کی بہت بڑی فین ہے. تھینک یو یار, آئی لو یو. یشما, اچھا آپ کی ٹھیک ہے. یہ دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں, میں نے ان کا انسٹاگرام وغیرہ اچھا دیکھا ہے. ایسا ہے کیا, بیسٹ فرینڈز ہیں؟ ہاں الحمدللہ. اور تو مجھے ان سے پوچھنا تھا کہ ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی شادی ہو رہی ہے کیا, اور ہو رہی ہے تو کب ہو رہی ہے؟ سب کو پریشانی, کیوریوسٹی ہے سب کو. یار یہ تو آئی تھنک کسی کی شادی کا معاملہ آئی تھنک بڑا پرائیویٹ اور پرسنل ہوتا ہے, وہ لوگ ہی بہتر بتا سکتے ہیں. مجھے اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. ہاں, اور یہ رشتے کرانے والی میرج والی نہیں ہے. اور اگر ایسا ہوگا تو آئی ایم شیور ان لوگوں کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. ہاں, لیلۃ الجائزہ, عید کی رات جسے چاند رات کہتے ہیں, جو سارے رمضان کا نچوڑ ہے وہ اسی میں ہوتا ہے. میں ایک تسبیح بتاتا ہوں, جو بندہ لیلۃ الجائزہ جب چاند نظر آ جائے کہ صبح عید ہے, صرف ایک تسبیح یا توابوں کی پڑھ لے, 100 دفعہ پڑھے گا ایک تسبیح, اول آخر 3 بار درود پاک, اور اس کی ساری مرادیں پوری, جو مانگے گا ملے گا. لیلۃ الجائزہ میں ایک تسبیح یا توابوں کی. لیلۃ الجائزہ, عید کی رات جسے چاند رات کہتے ہیں, جو سارے رمضان کا نچوڑ ہے وہ اسی میں ہوتا ہے. میں ایک تسبیح بتاتا ہوں, جو بندہ جو انسان رمضان کی یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ کر لے تو اس کی ہر دعا قبول ہوگی, ہر جائز مقصد پورا ہوگا. ہر کی رات نصیب والوں کو ملتی ہے, اور جو اس سے فائدہ اٹھا لے اس کی تقدیر بدل جائے گی. آئیے جانتے ہیں وہ کون سا وظیفہ ہے, مگر اس سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. کیا پتا آپ کے ایک شیئر سے کسی کی دعا قبول ہو جائے, جس کا ثواب آپ کو اور مجھ کو دونوں کو ہوگا. اور میرے اس اکاؤنٹ کو فالو کریں. لیلۃ الجائزہ, عید کی رات جسے چاند رات کہتے ہیں, جو سارے رمضان کا نچوڑ ہے وہ اسی میں ہوتا ہے. میں ایک تسبیح بتاتا ہوں, جو بندہ لیلۃ الجائزہ جب چاند نظر آ جائے کہ صبح عید ہے, صرف ایک تسبیح یا توابوں کی پڑھ لے, 100 دفعہ پڑھے گا ایک تسبیح, اول آخر 3 بار درود پاک, اور اس کی ساری مرادیں پوری, جو مانگے گا ملے گا. لیلۃ الجائزہ میں ایک تسبیح یا توابوں کی. بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ میں سلمان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی سلمان. مولانا صاحب سے میرا ایک کوشچن تھا. پوچھیں. مولانا صاحب, میں کچھ دنوں پہلے ایک لڑکی کا رشتہ دیکھنے گیا تھا, لیکن وہاں پہ مجھے لڑکی سے زیادہ نا ایک خاتون پسند آ گئی, اور پتہ کرنے میں معلوم کیا کہ وہ خاتون جو ہے وہ اس کی خالہ تھی, اور وہ مجھ سے بڑی ہیں تھوڑی ایج میں. بھائی جان سنیں, آپ دیکھنے گئے ہیں کسی لڑکی کو, آپ کے گھر والے بھی ساتھ ہوں گے, تو آپ نے وہاں پر مطلب کسی اور خاتون کو دیکھ لیا, پسند کر لیا, خالہ کو پسند کر دیا. ماشاءاللہ, بہت بہت خوب, بہت خوب. مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتاتے ہیں, میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتا. کس کے بغیر, جس کو دیکھنے گئے تھے یا جس کو دیکھ لیا؟ جو انسان رمضان کی آخری 10 راتوں میں یعنی لیلۃ القدر میں یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ کر لے تو اس کی ہر دعا قبول ہوگی, ہر جائز مقصد پورا ہوگا. لیلۃ القدر کی رات نصیب والوں کو ملتی ہے, اور جو اس سے فائدہ اٹھا لے اس کی تقدیر بدل جائے گی. آئیے جانتے ہیں وہ کون سا وظیفہ ہے, مگر اس سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. کیا پتا آپ کے ایک شیئر سے کسی کی دعا قبول ہو جائے, جس کا ثواب آپ کو اور مجھ کو دونوں کو ہوگا. اور میرے اس اکاؤنٹ کو فالو کر لیں. آپ نے رمضان آخری 10 راتوں میں یعنی لیلۃ القدر میں نماز عشاء کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ نے مصلی میں بیٹھ کر اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے, اور 50 مرتبہ یہ دعا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھنا ہے, اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص اور 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. اس کے بعد جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کرے گا. Alhamdulillah, I am a Muslim and I bear witness, La ilaha illallah, there is no God but Allah. He is one, He has no partner, no son, no equal. He was not born, He has always existed and He will exist forever. He is eternal. He is the only one worthy of worship. Allah alone gives, Allah alone takes. There is no one besides Allah who can give you anything. La ilaha illallah. This is our foundation. This is our belief. We worship one and He is Allah. میں آپ کو شوال کے سوموار کا ایک نہایت آسان مگر مؤثر وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر قسم کی بندش اور رکاوٹ کو ختم کرنے میں مددگار ہے. سوموار کا دن اس لیے خاص ہے کیونکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ بھی رکھا کرتے تھے. اس لیے اس دن کی عبادت میں خاص برکت ہوتی ہے.
آج کے دور میں بہت سے لوگ مختلف بندشوں کا شکار ہیں، چاہے وہ کاروبار میں ہو، صحت میں ہو یا رشتوں میں۔ یاد رکھیں کہ جیسے ہر بیماری اللہ کی طرف سے ہے، ویسے ہی اس کا علاج بھی اللہ نے ہی رکھا ہے۔ بندش کا خاتمہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، نہ کہ کسی تعویذ یا غیر شرعی طریقے سے۔ اس وظیفے میں آپ نے سوموار کے دن ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 1111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور شروع اور آخر میں درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ سے دل سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہر قسم کی بندش ختم ہوگی اور رکاوٹیں دور ہوں گی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ